بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم بھی تیرے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے معاشرے کو مثبت رخ سوچنے کی فکر دی اور نوجوانوں کو انقلابی پیغام کی طرف ابھارا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایک آزاد اور خود مختار قوم بننے کی ترغیب دی۔ آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں نوجوانوں کا کردار یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اقبال نے اپنے کردار سے بھی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے غلامی کی جو زنجیریں تھیں، غلامی میں جو جکڑے ہوئے تھے، اور ہم جو ایک غلامی کا ایک جو انبار ہمارے اوپر تھا اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے بھی ایک سلیقہ ہمیں سکھایا۔ آج یوم اقبال منانے کا اہم نقطہ کیا ہے کہ آج ہم ایک آزاد قوم کے افراد ہونے کے ناطے سے اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کس حد تک متحرک ہیں، اور اسپیشلی ہماری نوجوان نسل کس حد تک سرگرم عمل ہے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے اقبال اور نوجوان۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ لائن پہ ہیں میرے معزز مہمان جناب زاہد سعید صاحب ہوں گے، اور ان کے علاوہ طہا جلیل صاحب اور عبدالوہاب جان صاحب اور رفاقت رضی صاحب۔ اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو میرے مہمان ہیں جناب مولانا خضر حیات صاحب۔ سب سے پہلے ہم مولانا خضر حیات آپ کی طرف آتے ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جیسا کہ 9 نومبر آنے والا ہے اور اقبال ڈے ہے، اور یہ ایک امیج ہمارا ایک ہوتا ہے کہ اقبال ڈے آ رہا ہے، ہم نے اقبال ڈے کو منانا ہے، کیسے منانا ہے، اور یہ ایک پوری ایک سوچ ہوتی ہے جس کو ہم ہر سال اپنے ذہن نشین کرتے رہتے ہیں کہ اقبال ڈے آ رہا ہے، کہ ایک جو ہمیں اقبال نے جو سوچ دی ہے اس سوچ کی ہم وضاحت کرتے ہیں، اور یہ ہر سال ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو اقبال جب نوجوانوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ موضوعات کیا ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے لب کشائی کا موقع دیا۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اقبال جس دور میں پیدا ہوئے، اور اقبال جس وقت اقبال کا جو دور ہے اس کے اندر مسلمانوں کی جو حالت تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ مسلمان جو ہے وہ فکری طور پہ بھی پست تھے، مادی طور پہ بھی پست تھے، ہر حوالے سے پیچھے کی طرف جا رہے تھے۔ تو اقبال کے اندر یہ سوچ ابھری کہ وہ مسلمان جو پوری دنیا پہ حکومت کیا کرتے تھے، جو پوری دنیا پہ ان کا جھنڈا لہراتا تھا، مسلمانوں کا جھنڈا لہراتا تھا، کس طرح ان کو دوبارہ پھر اسی ان کی جو کھوئی ہوئی سطوت ہے وہ واپس لائی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے اقبال نے جن موضوعات کو چنا ہے ان کے اندر انہوں نے نوجوانوں کو، خاص طور پہ نوجوانوں کو بلند ہمتی کا درس دیا ہے کہ ہمت بلند ہونی چاہیے۔ نوجوان جو ہے اس کی ہمت پست نہیں ہونی چاہیے، اس کی ہمت کے اندر، اس کی سوچ کے اندر، اس کی فکر کے اندر بلندی ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح صرف خالی سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اقبال نے محنت جستجو کا بھی ساتھ اس کو ذکر کیا ہے کہ آپ نے ایک تو اپنا ہدف بلند رکھنا ہے، آپ کے مقاصد اعلیٰ و ارفع ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنی جو محنت جو ہے اس کو بھی آپ نے بروئے کار لانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقبال نے سب سے زیادہ یہ کوشش کی ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا جو ساری ابتدا و انتہا ہے وہ اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ اسلام کی وجہ سے دیا ہے، اور اگر مسلمان کسی وقت مسلمانوں پہ مصیبتیں آئی ہیں، عذاب آئے ہیں، وہ پستی کی کھائیوں میں گرے ہیں، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم اسلام سے دور ہو گئے۔ تو اقبال نے یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کا، ان کا جو اسلامی تشخص ہے، یعنی مسلمانوں کو بحیثیت قوم، مسلمان قوم سے مراد یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی قوم قبیلے، یہ نہیں، بلکہ بطور ایک مسلمان کو اپنے آپ کو پہچاننے کی طرف اقبال نے راغب کیا ہے کہ ہمیں بطور مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اقبال نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ
جو عصر حاضر کا نوجوان ہے اس کا اپنے اس اسلاف کے ساتھ جو رابطہ ہے اس کو مضبوط کیا جائے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو اقبال جو ہیں وہ اپنے اشعار کے اندر یا ان کا جو پیغام ہے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں وہ زیر بحث لاتے ہیں. جس طرح علامہ اقبال کا شعر نا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی چیز ہے، تاکہ اصل میں دیکھیں اسلام کا پیغام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے ذریعے اس کا جو واسطہ بنے ہیں، جو پیغام ہم تک پہنچا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے. اور صحابہ کرام کی جو آپ کہہ لیں صحابہ کرام جو ہے ان کی جو بلندیاں ملی، ان کو جو عظمتیں ملی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت بہت زیادہ تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو جو محبت رسول ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. تو اس طرح کے جو اشعار ہیں ان کے اندر اقبال نے مسلمانوں کو یہی پیغام دینے کی کوشش کی ہے. جی بالکل. ناظرین، آپ بھی ہمارے اس پروگرام میں براہ راست ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے موضوع کے حوالے سے اقبال اور نوجوان، اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہوں یا آپ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا براہ راست نمبر ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ کو شو کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو ابھی جیسا کہ ابھی صورتحال کرنٹ صورتحال دیکھیں تو ابھی نوجوانوں میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ غفلت اور سستی پائی جاتی ہے. تو علامہ اقبال کی جو شاعری ہے، کیا اس حوالے سے نوجوانوں کی سستی اور غفلت کے بارے میں علامہ اقبال نے کچھ کہا ہو؟ جی بالکل. اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب ہم مقاصد اور اہداف کو طے کریں گے، جب ہم کوئی بلند کام کرنا چاہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نظر جو ہے وہ اپنے ہدف پہ ہونی چاہیے. اقبال کا جو تصور شاہین ہے، شاہین کی جو بار بار اصطلاح استعمال کی، وہ استعمال کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاہین کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ جب تک وہ اپنے شکار کو پکڑ نہیں لیتا، اپنے ہدف کو وہ لے نہیں لیتا، اس وقت تک وہ پیچھے نہیں ہٹتا، اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے. اسی لیے اقبال نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں نا، نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کا پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو یہ جو بار بار شاہین یہ لفظ استعمال کرنے کی یا یہ اصطلاح استعمال کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی، اقبال چاہتے تھے کہ جو جستجو، لگن، محنت اور بلند ہمتی جو شاہین کے اندر پائی جاتی ہے، جو شہباز کے اندر پائی جاتی ہے، جو عقاب کے اندر پائی جاتی ہے، وہ نوجوانوں کے اندر ہونی چاہیے. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں تو ان کو اپنی منزل نظر آتی ہے آسمانوں میں. تو اقبال یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نوجوانوں کے اندر غفلت، سستی، بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، نہ پڑھائی پہ توجہ، اگر کوئی کام ہو تو اس پہ توجہ نہیں کرتے، ادھر ادھر کی چیزیں. اب میرے خیال میں ایک چیز کا نام لینا شاید میں نہیں چاہوں گا، مطلب جو اس طرح کی چیزیں ہیں جن کے اندر نوجوان جو ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنی ہمت کو اس طرف لگا دیتے ہیں. تو ان چیزوں سے اقبال نے ان کو منع کرنے کی کوشش کی ہے اور ان چیزوں سے نکلنے کا کوشش کی ہے. تو اقبال کا یہ جو شہین ہے، اس میں جو ایک سستی اور غفلت جو بھی پائی جاتی ہے، تو اب یہ دیکھیں ایک چیز تو صورتحال ہم یہ بھی لے سکتے ہیں نا کہ اب اس وقت جو ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جو صورتحال اور تھی، ٹھیک ہے، اور اب صورتحال اور ہے. اس وقت کی کنڈیشن کو دیکھیں اور اب کی کنڈیشن کو دیکھیں تو یہ اچھا خاصا فرق ہے. تو کیا اقبال کی جو شاعری ہے وہ صرف اسی ٹائم کے لیے، اسی وقت کے لیے محدود تھی، یا کہ وہ ایک آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی جو تا حیات جو ہے وہ ہمیں دے گئے؟ اصل میں اقبال کی کوئی اپنی اختراعی سوچ نہیں تھی. اقبال نے کوئی اپنی طرف سے سوچ نہیں دی. وہی اسلام کی یا دین اسلام کی جو ایک عالمگیر پیغام ہے دین اسلام کا، وہ انہوں نے نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور وہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. اقبال جب کہتے ہیں کہ نوجوانوں کو محنت کرنی چاہیے، نوجوان ایک شاہین جیسا ہونا چاہیے، تو شاہین کا مطلب یہ تو نہیں کہ شاہین کسی خاص وقت میں ہی وہ اپنا شکار کر سکتا ہے. اگر شکار تبدیل ہو جائے یا علاقہ تبدیل ہو جائے یا جگہ تبدیل ہو جائے تو شاید شاہین جو ہے وہ، شاہین کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہر حالت میں، ہر وقت میں وہ تھکتا نہیں ہے. اقبال نے بار بار شعر، یہ بڑی خصوصیت انہوں نے ذکر کی ہے، شعر ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کے اندر وہ بار بار کہتے ہیں کہ شاہین جو ہے وہ تھک کے کبھی گرتا نہیں ہے. تو نوجوان جو ہے اس کی ہمت بلند ہونی چاہیے، اس کو
وہ کیا کہتے ہیں اٹھو میری دنیا کے فقیروں کو جگا دو، مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ ہمت کر لیں، جب آپ کا حوصلہ بلند ہو جائے، جب آپ اپنا کوئی ہدف مقرر کر لیں تو پھر آپ کو پیچھے ہٹنے اسی وقت آپ اس پہ قناعت کریں گے، اسی وقت آپ وہاں ٹھہریں گے جب آپ اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو پہنچ جائیں گے۔ جی بالکل، اس کو اگر یہاں پر مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، دیکھیں اسلام میں جتنے بھی نوجوان ہمارے گزرے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی ہیں، ان کا بھی جو ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک مجھے شعر یاد ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہاں، یہ زبردست بات ہے۔ اصل میں پتہ کیا ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام جب فتوحات کے لیے جاتے تھے، جب کافروں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوتا تھا، تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارا جو پیغام ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان لے آؤ تو تم ہی بلند ہو۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی یہی تھا، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا تَمْلِكُوا الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، جب تم اللہ تعالیٰ کو یعنی اسلام کو قبول کر لو گے، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لو گے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنا شروع کر دو گے، تو پھر یہ سارا جو عرب و عجم ہے یہ سارا آپ کا ہی ہے۔ اور اقبال نے یہ بات بڑی کہی، اقبال یہ کہتا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ تو آسمان کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے نہ کہ تو جہاں کے لیے۔ تو اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، یہ اصلاً انسان کی خدمت کے لیے بنی ہے، نہ کہ انسان کو ان کے پیچھے دوڑنا چاہیے۔ تو آج کا جو نوجوان ہے وہ فکر معاش میں مصروف رہتا ہے، تو وہ اپنی دینی اور جو ایک ملی ذمہ داریاں ہیں اس سے کچھ غفلت نہیں کر رہا؟ جی، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کا اول آخر ہدف یہ ہوتا ہے کہ تعلیم شروع سے لے کے ان کے والدین، پھر اس کے بعد مطلب بچہ جب ہوتا ہے، جب جوان نوجوان، یہ ساری چیزیں ان کے ہدف یہی ہوتا ہے، ان کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر لے، اور اس طرح کی تعلیم حاصل کر لے کہ بعد میں اس کو کوئی اچھی نوکری مل جائے، کوئی اچھی جاب مل جائے دنیا میں، مطلب وہ اپنا دنیاوی اعتبار سے کوئی نام پیدا کر لے۔ تو اقبال نے اس چیز پہ بھی بڑا نقد کیا ہے، اس پہ بڑا رونا رویا۔ اقبال کہتے ہیں تیرے قالین ہیں افرنگی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو رلاتی ہے مجھ کو تیری یہ تن آسانی۔ یعنی دنیا کی یہ جو ملذات ہیں، جو ملہیات ہیں، جو سہولیات ہیں، جو مقصد نہیں ہے بلکہ ہماری ضروریات ہیں، اقبال کہتا ہے کہ ان ہم نے جو ہمارے اعلیٰ و عرفہ مقاصد ہیں ان کو چھوڑ کے ان ضروریات کو اپنا مقصد بنا لیا ہے۔ تو اعلیٰ تعلیم جو ہے یہ ہونی چاہیے، یہ بڑی اچھی بات ہے، جاب بھی ہونی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروریات ہیں، لیکن ہمارا اصل ہدف نہیں ہے، ہمارا اصل مقصد نہیں ہے۔ تو نوجوانوں کو یہ بات، اقبال کہتا ہے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، پھر کہتا ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، فقیری میں نام پیدا کر۔ تو وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، آپ کی کوئی دنیاوی ضروریات نہیں ہے، وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کا اصل ہدف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا اصل ہدف اسلام کی سربلندی ہونی چاہیے، اپنا قومی تشخص اس میں برقرار رہنا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اسلام یا ہمارے وطن کو یا مسلمانوں کو بے حیثیت ایک مسلمان ہونے کے ان کی ذات پہ حرف آئے۔ آج ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، جب ہمیں کوئی اچھی نوکری ملتی ہو اس کے اندر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں میرا یعنی جو تہذیب و تمدن جو ہے وہ میرے اصول و مبادی متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یا اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نوکری جو ہے یہ مجھے اچھا پیسہ ملے گا یا اچھا اسٹیٹس اس طرح کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس چیز کو اقبال نے بالکل مطلب اس کا انہوں نے اس فکر کو نوجوانوں سے نکالنے کی کوشش کی۔ جی بالکل، اور دوسرا یہ بھی ہے نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی کہ جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ اب ظاہری بات ہے یہ ایک سوچ ہمارے ہاں ایک سوچ ہے نا، آپ اس چیز کو اگر دیکھتے ہیں تو ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ اسکول جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ اب ظاہری بات ہے کچھ والدین کی بھی اس میں ذمہ داری ہے، اس میں کچھ کوتاہی ہے، اور حالات اس طرح سے چل رہے ہیں کہ یہ کسی حد تک ضروری بھی ہے، کسی حد تک، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایک بچے وہ جا رہے ہیں اور ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ ایک ڈگری دلا رہے ہیں، کس مقصد کے لیے کہ آگے جا کے ہمیں جو ہے ایک سکون ملے، ایک راحت ملے، ہمارا بچے کا مستقبل بن جائے۔ اب بیسک جو
تعلیم دینے کا جو ایک مین مقصد ہے وہ ذہن سے نکل گیا کہ بچے کو ایک شعور دینا ہے, ایک سوچ دینی ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے دین کے لیے. وہ جو ایک شعور ہے, وہ جو ایک سوچ ہے, اس چیز سے ہٹ کے اپنا ایک فیوچر میں ڈال دی. آپ دیکھیں اقبال جو ہے وہ خود انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی, وہ ملک کے اچھے سے اچھے اداروں میں پڑھتے رہے, پھر وہ بیرون ملک چلے گئے, لندن کے اندر, جرمنی کے اندر گئے, لیکن اس کے باوجود اقبال کے اندر جو مسلمان تھا, اقبال کا جو اسلامی ان کا تشخص تھا, اور جو ان کی یعنی مشرقی جو روایات تھیں. جی یہاں پر ہمارے ساتھ معذرت صاحب ڈاکٹر عبدالوہاب جان صاحب کال پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ ہمارا موضوع ہے اقبال اور نوجوان, تو ابھی آپ کی نظر میں آج کے جو نوجوان ہیں ان میں ایک مایوسی کی جو لہر دوڑی ہوئی ہے, اس کا کیا سبب ہے, اس کے کیا اسباب ہیں, آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. جس طرح کہ میرے بھائی نے جو ہے اس طرح علامہ اقبال اور آپ نے جو ہے اس کی مغرب اور وہاں پر اس کی تعلیم کے بارے میں آپ نے بتا دیا ہے. جی جی. تو بے شک جو ہے علامہ اقبال جو ہے ایک ایسی شخصیت ہے جو اس نے جو ہے اسی طرح نوجوانوں کو اپنے اندر جو ہے ایسی خوبیاں اور صفات پیدا کرنے کی تلقین کی ہے. جس طرح جو ہے وہ جگہ بجگہ جو ہے وہ مثال دیتے ہیں کہ جو ہے نوجوان جو ہے کس طرح ہونے چاہیے. تو اس کو کبھی جو ہے شاہین کا, اور کبھی جو ہے مرد خدا, مرد حق, صاحب فقر و استغنا, مرد درویش, ابراہیم اور کریم جیسی جو ہے خصوصیات پیدا کرنے کی تلقین کرتا ہے. اور شاہین کا زیادہ تر جو ہے یہ کہتا ہے کہ یہ اس پرندے کا ایک استعارہ دیتا ہے, کیونکہ اس پرندہ کے اندر جو ہے ایک بلند پروازی اور دوراندیشی اور خودداری وغیرہ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے علامہ اقبال نوجوانوں کو کہتا ہے کہ آپ کے اندر بھی جو ہے شاہین جیسی صفات پیدا ہو, اور نا امیدی اور وغیرہ جو ہے اس سے آپ دور رہیں. اور پھر ان کی جو ہے مشہور اشعار ہے کہ اوقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور آگے جو ہے یہی نا امیدی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفان ہے. نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفان ہے, امید مرد مومن ہے خدا کی رازدانوں میں. اور پھر آگے وہی جو ہے شاہین کے بارے میں جو ہے کہتا ہے کہ نہیں ہے تیرا نشر من قصر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. جی. تو یہی جو ہے علامہ اقبال کی جو ہے نوجوانوں کو یہی نصیحت ہے کہ نا امیدی اور جو ہے اسی طرح بے ہمتی اور بے عملی جو ہے اس سے بدل نہیں ہونا. جی. تو ڈاکٹر صاحب بحیثیت پروفیسر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا نوجوان جو ہے اس میں اقبال کی جو ایک فکر تھی, اقبال کی جو ایک سوچ تھی, وہ کس حد تک ضروری ہے؟ جی ہاں, ایک تو یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم تعلیم اور کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے ایک تعلیمی ادارہ سے ہے, تو اس میں جو ہے ہمارے اکثر جب بچے جاتے ہیں ادھر باہر یا ادھر ہی, تو ہماری نظروں میں جو ہے ایک مغربی تہذیب کا ایک جو ہے اس کی چمک دمک اور یہ روشنی ہوتی ہے. تو جس طرح کہ علامہ اقبال جو ہے وہ بھی یہاں ایک مشرقی روایات کا جو ہے علمبردار تھا, تو وہ جو ہے وہاں پر جا کے بھی اپنی مشرقی جو ہے جو روح ہے اس نے اس کو خیرہ نہ کر سکا. جس طرح کی جو ہے آپ اشعار کا جو ہے حوالہ دیا ہوگا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاکی طیبہ و نجف. تو جو ہے اس کے اندر یہی تھا کہ نوجوان جو ابھی عصر حاضر میں ہے کہ وہ ان کی تجلیوں میں کھو کر اپنی تہذیب و اخلاق کو بھول نہ جائے, اور اپنی تابناک تاریخ جو ہماری شاندار روایات ہیں اس سے منہ موڑ کر مغرب کی جو ہے نقالی نہ کر رہا ہوں. تو علامہ اقبال جو ہے وہی اس کی ضمیر پر, نوجوانوں کی ضمیر پر دستک دے کر جو ہے فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو یہ ہے نا کہ ایک حقیقی مقام و مرتبہ جو ہے یہ دینا چاہتے ہیں عصر حاضر کے نوجوانوں کو, تاکہ قرن اول کے نوجوانوں سے اس کا موازنہ کرے, اور اس کو بتاتا بھی ہے کہ ابھی آپ کے عصر حاضر کے تم نوجوان ہو اور ادھر عصر ماضی کے جو قرون اولا کے نوجوان تھے, تو اس میں فرق یہ ہے کہ تو گفتار ہے اور وہ کردار کے مالک تھے, تو ثابت ہے اور وہ سیارہ تھے. یعنی جو ہے اس کے اندر
جو ہے یعنی صرف گفتار کی جو ہے یعنی آپ جس طرح کہ آپ غازی ہیں، بلکہ وہ کردار کی بھی جو ہے یعنی غازی تھی. گفتار اور کردار دونوں جو ہے یعنی ایک انسان کے اندر اور نوجوان کے اندر ہونی چاہیے. تو تب جو ہے یعنی آپ کے اندر اور قوم کے اندر جو ہے یعنی تبدیلی آ جائے گی. نمبر 2 یہ ہے کہ علامہ اقبال جو ہے یعنی اسی طرح ایک اور جگہ پر نوجوانوں کو انگلینڈ میں جو ہے نصیحت کر رہے تھے. یہ 1931 کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ وہ دہریت اور مادیت سے محفوظ رہیں. اہل یورپ کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے مذہب اور حکومت سے علیحدہ کر دیا، یعنی مذہب اور حکومت کو انہوں نے جدا کر دیا. پھر اس کے اندر جو ہے تہذیب روح اخلاقی سے محروم ہو گئی اور اس کا رخ جو ہے دہریانہ مادیت کی طرف جو ہے پھیر گیا. تو اس وجہ سے علامہ اقبال نے جو ہے نوجوانوں کو اندر جو ہے یعنی کہا کہ آپ جو ہے یعنی دین اور دنیا دونوں کو لے لیں. یہ نہیں کہ صرف دین ہو اور دنیا نہ ہو یا دنیا ہو دین نہ ہو، بلکہ جو ہے یعنی یہ دین اور دنیا کو لینا ہے، اکٹھا کرنا ہے، ادروائز جو ہے یعنی پھر ناکامی ہوگی. اور اسی طرح جو ہے یعنی پھر قرآن کریم کے بارے میں جو ہے یعنی اس کا ایک خاص ہوتا کہ جو ہے یعنی اس کے ساتھ آپ ایک شوق رکھیں، شغف رکھیں اور اس کے اندر جو ہے یعنی کھو جائیں اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں اس کو جو ہے یعنی آپ حاصل کریں. اور اسی طرح جو ہے یعنی یہ بھی ہے میرے بھائی کہ یہ جو کم ہمتی اور بے ہمتی اور بے عملی جو ہے یعنی نوجوانوں کے اندر ہے، تو علامہ اقبال جو ہے یعنی اس کو کہتا ہے کہ بھئی آپ کے اندر جو ہے یعنی ہمت اور عمل ہونی چاہیے. اور پھر جو ہے یعنی ایک جو نوجوانوں سے پہلے جگہ پر مخاطب ہوتا ہے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. وہی جوان ہے قبیلی کی آنکھ کا تھارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. اور پھر آگے جو ہے یہی کہتے جوانوں کو کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو یہی جو ہے یعنی علامہ اقبال یہ جو ہے آج کے نوجوانوں کو جو ہے یعنی ایک نصیحت ہے. اور پھر جو ہے یعنی ایک اور بھی جو ہے یعنی تقدیر پرستی اور بے عملی سوری کے بارے میں جو ہے یعنی کہتا ہے کہ یہ نہیں کہ بس مومن جو ہے یعنی کہے کہ بس تقدیر کی بات ہے، ہمیں جو کچھ ملتا ہے تو ملنے دو، جو کچھ نہیں مل رہا ہے تو نہیں ملنا، اور ہم جو ہے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، جو مل رہا ہے تو ہم اس پر شکر ادا کریں، بلکہ نہیں. یہ جو ہے علامہ اقبال اس کی تردید کرتے ہیں کہ مومن کی جو ہے یعنی یہ شایع نشان نہیں کہ اسی طرح تقدیر پر جو ہے اس کا تکیہ ہو، بلکہ یہ کہتا ہے کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کی تقدیر کا بہانہ. اور پھر آگے جو ہے یہ کہتا ہے کہ تقدیر جو ہے تقدیر کا پابند جو ہے یعنی یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو جمادات اور نباتات کا کام ہے. تو کہتے ہیں تقدیر کے پابند ہے جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. جی ڈاکٹر صاحب، اس میں وہ علامہ اقبال کے شعر نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند. تو کیا اس میں صرف وہی انہی نوجوانوں کو مخاطب کیا گیا کہ جو صرف ذہین ہیں، یا جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، یا دوسرے نوجوان بھی ہیں کہ جن کو جو زیادہ ذہین تو نہیں ہیں لیکن وہ بہت سارے معاملات میں جو ہیں بہت اچھے ہیں؟ تو کیا یہ کسی ایک نوجوانوں کو وہ زیادہ سپورٹ کیا گیا یا پورے نوجوان کو کہا گیا کہ آپ سب جو ہیں آپ ہمت نہیں ہاریں، آپ جو ہیں وہ ستاروں پہ کمند ڈالنے والے ہیں، مایوسی تو آپ میں نہیں ہے، اسلام نے آپ کو مایوسی تو بالکل نہیں دی؟ تو آپ اس کی کیا وضاحت کریں گے؟ جی بس یہی ہے نا کہ نوجوان سے سارے نوجوان ہر فرد کے اندر جو ہے یعنی کچھ نہ کچھ جو ہے جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے یعنی انسان جو ہے یعنی یہ کنز مخفی ہے، یہ اس کے اندر معدن ہے، یہ ایک انسان کے اندر کچھ نہ کچھ جوہر جو ہے یعنی ہوتا ہے. ایک انسان کے اندر جو ہے تعلیم کا جو ہے زیادہ ہے، بعض کے اندر جو ہے اور صلاحیت ہوتی ہے. تو کسی بھی نوجوان کے اندر جو ہے یہ نہیں کہ بالکل یہ نالائق ہے، بلکہ ہر نوجوان کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ صفات ہوتے ہیں، بس صرف اس صفات کے اس کو جو ہے نکالنا ہے. جس طرح کہ علامہ اقبال نے جو ہے یہ کہا تھا کہ ذرا نم ہوتی مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو اب جو ہے یہ ہر نوجوان کے اندر زرخیزی ہے، بس اس کے لیے جو ہے یہ ایسا جو ہے یہ ہونا چاہیے. ہمارے جو بڑے ہیں اور ان نوجوانوں کے اندر سے جو ہے یہ جو صلاحیتیں ہیں اس کو اجاگر کر دیں، اس کے اندر جو ہے یہ صلاحیتیں اور بھی ڈالیں اور جو اندر ہیں اس کو جو ہے یہ ظاہر کریں اور اسے کام جو ہے لے لیں.
اور نوجوان جو ہے یعنی یہ نہیں کہیں کہ ہمارے اندر جو ہے یہ صلاحیت نہیں ہے تو ہم جو ہے یعنی بیٹھ جائیں، نہیں، محنت سے کوشش سے جو ہے یعنی انسان بن جاتا ہے آدمی. تو یہ انسان نوجوان کی جو ہے یعنی یہ اس کو ایک تلقین ہے کہ تم کوشش کرو، محنت کرو، تو تم سے جو ہے یعنی بڑا آدمی بن جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شہیں ہے بسیرا کار پہاڑوں کی چٹانوں میں. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ علامہ اقبال اور نوجوان ہیں. آپ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. ہمارا جو براہ راست نمبر ہے وہ ٹیلی ویژن اسکرین پر شو کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو مولانا صاحب، بریک سے جانے سے پہلے ہماری جو بات ہو رہی تھی وہ اب اس میں ایک چیز ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں کہ ہمارے جو ایک نوجوان نسل ہے، جس طرح وہ علامہ اقبال کا بڑا ایک مشہور شعر ہے، سبق پر پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا. تو ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ سیرت کے حوالے سے اور ایک اخلاق کا جو ایک پہلو ہے اس حوالے سے جو ایک علامہ اقبال نے جو ایک سوچ دی ہے کہ اخلاق کے بارے میں اور سیرت کے بارے میں اسپیشل نوجوانوں کے لیے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی اسلامی مبادیات سے جن کا تعلق ہے، جو بنیادی اخلاقیات ہیں. تو دیکھیں، جب ہم نے بڑے بڑے مقاصد کی بات کرنی ہے، ہم نے قوموں کے عروج و زوال، اسباب، اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، تو اقبال ہی ہمیں بتاتے ہیں، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. تو یہ جو قوموں کا عروج و زوال ہے، اس کے اندر نوجوانوں کی یا کسی بھی قوم کی جو اخلاقیات ہیں یا اخلاقی حالت ہے، اخلاقی اعتبار سے ان کی بہتری یا بدتری ہے، اس کا بہت زیادہ اس میں اس کا ایک بنیادی محرک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم فلسطین کو فتح کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم امریکہ پہ قبضہ کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم اسلام کو پوری دنیا میں لہرانے کی اسلام کا پرچم بات کرتے ہیں، لیکن جو ہماری بنیادیات ہیں یا مبادیات ہیں، 5 وقت کی نماز اگر ہم نہیں پڑھتے، یا ہمیں سچ جھوٹ کے فرق کا نہیں پتہ، یا ہم حلال حرام میں فرق نہیں رکھتے، یا جو کھوٹا کھرا جو ہے وہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ جو اگر ہم ان بنیادی چیزوں میں ہی، ان بنیادی اخلاقیات میں ہی ہم ہار گئے، تو ہمیں پھر سمجھ لینا چاہیے کہ جو بڑے مقاصد ہیں وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے. ظاہری بات ہے، آپ اگر ایک چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر پیرامل ہوں گے تو لوگ آپ کو دیکھ کے اس چیز کو فالو کریں گے. جب آپ خود ہی اس چیز کے اوپر نہیں چل رہے، عمل نہیں کر رہے، مثال کے طور پر آپ کسی غیر مسلم کو اگر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جب آپ اسلام کے جو ایک دائرہ عمل ہے، جو ایک طریقہ کار ہے، جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں، اس کے اوپر پورا اتر نہیں رہے، تو پھر آپ اس کو کیا تعلیم دیں گے؟ آپ اس کو کس طرح پراپر گائیڈ کر سکیں گے؟ ٹھیک ہے، بظاہر پھر اس میں تو یہی چیز آ جاتی ہے نا کہ وہ آپ سے خود کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی، جب آپ خود اس چیز کے اوپر عمل نہیں کر رہے تو وہ کیوں کرو. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک چیز جس کے اوپر آپ خود عمل نہیں کر رہے، اس کے کسی دوسرے کو بتانے کا اور اس کی تبلیغ میں بھی اتنا اثر نہیں ہوگا. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ آپ کو دیکھ کر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں. اگر آپ یورپ کا اگر آپ ایک موازنہ کریں، نوجوان نسل جو ہے اسلام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے. ایک چیز تو یہ بھی ہے کہ ہمارے وہاں کے جو مسلمان بھائی ہیں نوجوان، وہ اس میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی اچھی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اسلام کا جو ایک اچھا ایک پہلو ہے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ظاہری بات ہے، اب دیکھیں پوری دنیا کو لیا جائے نا تو ہمارا الحمدللہ اسلام جو ہے، اسلام وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ کو بچپن سے لے کے بڑھاپے تک
آپ کی ایج کے مطابق جو ہے نا آپ کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں، آپ کا رتبہ ہوتا ہے، آپ کا احترام ہوتا ہے. اب نوجوانی کی جو عمر ہوتی ہے نا وہ ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے. اب اس جذبے اور جوش میں کوئی چیز آپ تک پہنچائے اور آپ اسی کی طرف متوجہ ہونا یہ بہت ضروری ہے. آپ ہمیشہ جب نوجوانی میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی وہ چیز جس میں آپ فائدہ اور نقصان. اور آج کل تو ظاہری بات ہے کہ انٹرنیٹ آپ کے سامنے ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے. اگر آپ کوئی چیز کسی کو بتا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے. اب غیر مسلم جو ہیں ان میں جو نوجوان ہیں ظاہری بات ہے وہ ان کی بے رخی جو ہے اپنے جو ان کا مذہب ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ باقی جو مذاہب ہیں اس میں آپ کو لمیٹیشن ہے، ہر چیز کی لمیٹیشن ہے. اسلام میں بھی لمیٹیشن ہے لیکن اسلام میں آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو چیز ملے گی. اب یہی وہ چیز ہے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ اسلام کی طرف تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. ان کو جو ان کی ایک ضرورت ہے، جو ان کے ذہن کے مطابق ایک جو سکون چاہیے وہ ان کو مل رہا ہے. اب یہی بات ہے کہ اگر ہم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم نوجوان کر رہے ہیں، جو ہم خود اس چیز کے اوپر عمل کریں گے تو ہم جو ہے دین کو بہترین طریقے سے دوسروں تک پہنچا دیں گے. اور بہت ساری ایسی، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر دوسرے لوگ آپ کی طرف آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایک کمرے میں 2 ساتھی موجود ہیں، ایک مسلم ایک غیر مسلم. اب مسلم جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے. اب جو غیر مسلم ہے وہ اس کے دیکھ ایک چیز کا تجسس تو ہوگا نا، بالکل اندر دائیہ پیدا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، مجھے بھی سیکھنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کو دیکھ کے، کچھ عبادات کرتے ہوئے دیکھ کے ان کے اندر شوق اور تجسس پیدا ہوا کہ یار یہ کیا کرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ اور یہ اس طرح بڑے منظم انداز سے اور مخصوص اوقات میں یہ کیا کرتے رہتے ہیں. اور ان کی اس دلچسپی شوق کی وجہ وہ مسلمان بنے جو اپنی عبادات اور اس طرح کی جو چیزیں ان پہ پابند تھے. اور پھر اس طرح یہ جو غیر مسلموں کا ذوق اور شوق تھا وہ آخر ان کے اسلام لانے کا سبب بن گیا. اصل میں بنیادی اخلاق آپ دیکھیں، قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے نا، تو جو ابتدائی آیات ہیں قرآن مجید کی، جو ابتدائی آیات جو نازل ہوئی ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا. اور اس کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ان ابتدائی آیات کے اندر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ فضربوا فوق الاعناق وضربوا منہم کل بنان، اور کافروں کو اونچ نیچ کر دو. اس ابتدائی آیات کے اندر اسلام کے ان بنیادی جو آپ کہہ لیں کہ جو تأسیسی آیات ہیں یا ابتدائی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکامات ہیں ان کے اندر یہی ہے کہ اپنی اخلاقیات کو مضبوط کریں، طہارت کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ ادا کریں. اب ہم اقبال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اقبال جیسا نوجوان جو جدید اداروں میں پڑھا، پھر اس کے بعد جرمنی کے اندر گئے، پھر لندن کے اندر گئے، تو اقبال کا شعر ہے ایک، کہتے ہیں زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. یعنی لندن اور جرمنی کے اندر رہ کے، جہاں آج کل کا اگر ہمارا نوجوان، وہاں تو بڑی دور کی بات، آج کل ہم اسکولوں کے اندر، کالجوں، یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے ہاں نماز پڑھنے کا کوئی تصور نہیں، فرض نماز. لیکن اقبال جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی رفاقت راضی صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کرتا ہوں. جیسا کہ ہمارا آج موضوع ہے علامہ اقبال اور نوجوان، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک جو شاعر ہوتا ہے، شاعر وہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے، نوجوان نسل کو اپنے ملک اور قوم کی اور اسپیشلی اسلام کی جو ایک اسلام کا ایک جو معیار ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے ایک شاعر جو ہے وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس دور کا شاعر جو ہے وہ اگر خود صحیح طرح وابستہ ہے اسلام سے اور اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ ہے، تو پہلے تو یہ ہے کہ شاعر خود آگاہ ہو کہ دین اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں کیا. تو اس کو پھر اقبال کے سوانے سامنے رکھنے پڑیں گے کہ اقبال نے کس طرح فلسفے کے طالب علم ہوتے ہوئے، قانون کے طالب علم ہوتے ہوئے کس طرح اپنے دور کے علماء سے استفادہ کیا. مثلا تقریباً ان سے کچھ ہی چھوٹے ہیں سید سلمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ، یا ان کا مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب کے ساتھ جو ربط تھا، تعلق تھا، ایسے ہی حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا. اس طرح بیسیوں بلکہ سینکڑوں علماء ہیں جن کے ساتھ ان کا ربط تھا.
اس آگاہی کی وجہ سے وہ جو ان کی شاعری کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو اسلام کی بنیادی تعلیمات تھی وہ بہت اچھے شاعرانہ طریقے سے آ گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا خود جو مذہبی ادبیات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مجرد ادبیات، مجرد مذہبیات جو دین اسلام کے مختلف علوم، فقہ وغیرہ، حدیث، تفسیر کی شکل میں موجود ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک جو مذہبی ادبیات ہیں جیسے شیخ سعدی کا، جیسے باقی اور لوگ ہیں، مولانا روم کا ان کے یہاں بہت زیادہ ہمیں ملتا ہے، اور ایسے ہی ہمارے یہاں کا امیر خسرو کا ملتا ہے. تو اس دور میں اگر کوئی شاعر یہ چاہتا ہے کہ وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو، اخلاقیات کو، عقائد کو، یا اسلام نے جو تصور اقتصادیات دیا ہے، سیاست کا تصور دیا ہے، یا مسائل سے نورد آزما ہونے کے جو طریقے بتائے ہیں، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی شاعری کے اندر اچھے شاعرانہ طریقے کے ساتھ، اچھے اسالیب کے ساتھ، اچھے پیٹرن کے ساتھ ان کو سامنے لائے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو ادبیات پر بھی محنت کرنی پڑے گی. ایسا نہ ہو کہ وہ مطلب ایسے موضوعات اچھے تو لے آئے لیکن فنی سطح پر وہ اتنا کمزور ہو کہ اس کو پذیرائی نہ مل سکے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہیں فن کی دنیا میں اتنا زیادہ نہ کھو جائے کہ وہ لوگ، جس طرح اقبال نے یہ کہا نا کہ وہ شاعری یا وہ فنون جو لے کر جاتے ہیں انسان کو بے عملی کی طرف، جیسے انہوں نے بال جبریل میں، اس میں ضرب کلیم میں پورا ایک پورشن رکھا ہے ایسی شاعری کے لیے. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر اگر کوئی شاعر اس دور میں کرتا ہے، اور کچھ شاعروں نے کیا بھی ہے، جیسے ہمارے یہاں پر منیر نیازی ہیں، اور انڈیا کے اندر عادل رضا منصوری تھے، اور ابھی بھی بہت سارے نوجوان شعراء میں عدنان بشیر وغیرہ اور کچھ لوگ وہ مختلف حوالے سے، فنی حوالے سے بھی بہتر شاعری کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ ان کے یہاں پر جو ایک عمل خیر کا تسلسل ہے، جیسے کہ مشہور شاعر مجید امجد نے کہا تھا نا کہ میں عمل خیر کے تسلسل کا شاعر ہوں. تو عمل خیر کے تسلسل کے شاعر الحمدللہ ہمارے یہاں پر بیسیوں تعداد میں موجود ہیں اور اچھی شاعری کر رہے ہیں. جی، آپ جو ہیں بحیثیت شاعر جو ہیں، آپ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی جو ایک بالادستی اور اس کی عظمت کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ چونکہ خود شاعر ہے تو ہم چاہیں گے کہ آپ بھی جو ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے کچھ الفاظ ارشاد فرمائیں. ایک تو یہی ہے کہ جو تمام مسائل ہیں، چاہے وہ دنیا کے مسائل ہوں یا آخرت کے مسائل ہوں، ان کا حل اسلام نے بتایا. اب اس حل کا نتیجہ وہ چاہے جلد نکلتا ہے یا دیر سے نکلتا ہے، اس کے بعض اوقات ہم مکلف بھی نہیں ہیں. تو کچھ تو ایسے مسائل ہیں کہ جن کا حل فوری ہو سکتا ہے. مثلا جو ہمارے کچھ ملک کے بنیادی مسائل ہیں، اقتصادیات کے ہیں یا بدامنی کے ہیں یا اور اختلافات کے ہیں، اور یا لوگوں کے اندر جو تعلیم عام نہیں ہے یا غربت کا مسئلہ ہے، یہ سماجی، سیاسی اور اقتصادی مسائل یہ تو ایسے ہیں کہ جن کا اسلام نے بڑا بہتر طریقہ بتایا ہے نمود و نمائش سے بچنے کا، قناعت کا، میانہ روی کا، اور ایک دوسرے سے تعاون کا. یہ تو اسلام کی ان بنیادی تعلیمات پر عمل کر کے ہو سکتا ہے. دوسرے کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو تھوڑا سا لانگ ٹائم، جن کی ریکوائرمنٹ تھوڑی لانگ ٹائم ہوتی ہے، تو وہ ہیں کہ مسلسل جیسے ہم اقبال کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، جو مسلسل جہد مسلسل ہے، اس پر عمل پیرا ہو کر میرے خیال میں ہم بہت سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جی، تو آپ جو ہے کیا سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کی جو شاعری تھی وہ ہمارے نوجوانوں، آج کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے کتنی ضروری ہے؟ اور علامہ اقبال نے جو ایک شعور دیا تھا ہمارے جو نوجوان ہیں آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، وہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، اقبال اپنی بصارت اور بصیرت کی سطح پر ایک مجتہد آدمی تھے، جو یہ ساری امت مسلمہ کے اندر جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے تھے ان کے حل کرنے میں وہ ایک مجتہد تھے. ان کی جو بصارت تھی، میں وہ حیراں ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، یا آئینے نو پہ اڑنا آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. جیسے میں نے عرض کیا کہ اقبال دین کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے تھے علماء کے ذریعے سے، اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں، یہ تو ہم آپ بھی جیسے ابھی ذکر کر رہے تھے ان کا جرمنی کے حوالے سے، کہ دنیا کے حوالے سے تو وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی تھے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خطاب نوجوانان اسلام ہے
اس کے اندر وہ کیا کہہ رہے ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے یہ جو آگے سارا اس کے ہے، تو یہ وہ ہے بنیادی چیز. جو ایسے ہی جو ہے وہ ایک دوسرا جو انہوں نے جیسے پطرس بخاری کے حوالے سے آتا ہے ایک نظم جو ہے، ایک فلسفہ سے زدہ سید زادے کے سے خطاب جو ہے، اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری برگسانہ ہوتا، کہ جو فلسفیانہ حوالے سے ہمارے یہاں پر الحاد یا دین سے دوری کا جو ہے وہ اقبال نے اس کا بڑا اچھا پیش کیا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے یہاں پر بھی آج کل جو مختلف حوالوں سے اعتراضات آ رہے ہیں یا اشکالات آ رہے ہیں، تو وہ اقبال کی شاعری کے بنیادی جوہر کو سمجھ کر میرے خیال میں ہم اس کو حل کر سکتے ہیں یا اس جی. سے بچ سکتے تو ہیں. آج کل اگر دیکھا جائے تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اقبال ڈے جو ہے وہ صرف نو نومبر کو صرف چھٹی منانے کا نام ہی ہے، یا ان کو جو علامہ اقبال کا ایک جو ویژن ہے، ایک جو سوچ ہے، ایک جو اپنے ملک اور قوم کی ترقی اور اسپیشلی اپنے اسلام کی جو ایک جو قوت ہے اس کو اپنے اندر اجاگر کرنے کے لیے، یا صرف بس یہی ہے کہ 9 نومبر ہے بس چھٹی منائیں، آج چھٹی ہے بس جی کیا ہے علامہ اقبال کا دن ہے؟ کیا ہمیں وہ سوچ، کیا ہمیں اس دن چھٹی کرنے کا جو ایک پورے ملک کے اندر جو ایک میسج دیا جاتا ہے، کیا نوجوان نسل اس سے بخوبی واقف ہے؟ دیکھیں، جتنا ہونا چاہیے اتنا تو واقف نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح لوگوں نے کام کیا اقبال کے حوالے سے، شاید اردو میں تو بالکل ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جس کے حوالے سے اتنا زیادہ کام ہوا ہو اقبالیات کا. ایون غالب کے حوالے سے یا میر کے حوالے سے بھی اتنا زیادہ کام نہیں ہوا، یا اور کسی مذہبی جو ہمارے ہیں رہنما ہیں علماء صوفیاء، ان کے حوالے سے بھی اتنا زیادہ کام نہیں ہوا جس طرح اقبال کے مختلف واقعات یا مختلف اقوال یا خطوط کے حوالے سے مربوط حوالے سے کام ہوا ہے. جہاں تک ان کی فکر کی بات ہے تو ایک بہت بڑی دوری آئی ہے، ایک تو اس شاعرانہ اسلوب کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اس کے بعد بہت ساری ایسی تحریکیں آئی ہیں یا بہت سارے ایسی نظم نے یا شاعری نے کروٹیں لی ہیں کہ اقبال کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہے. دوسرا پھر زبان کا بھی، اقبال کا تقریباً 2/3 یا اس سے بھی زیادہ وہ فارسی کے اندر موجود ہے. تو ہمارے یہاں کے مدارس میں بھی اور ہمارے یہاں کے جو اسکول کالج یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر بھی جو فارسی زبان ہے اس سے زیادہ بہت زیادہ دوری اختیار کی گئی. خود جو قرآنک لفظیات ہیں ہمارے یہاں پر، تو وہ اتنی زیادہ لفظی سطح پر اقبال کی تفہیم میں محنت نہیں ہو سکی. ورنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اقبال کی لفظی حوالے سے پہلے ہم تفہیم کریں، ان کو پہلے اس کے لفظیات کا بتائیں، سمجھائیں، تو بہت سارے لوگ وہ خود براہ راست اقبال کو پڑھ سکتے ہیں. جی مین مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی طالب علم جی ایک باصیت شاعر ہونے کے ناطے جو ہے آپ اپنے دوسرے جو شاعر بھائی ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ علامہ اقبال کی یہ جو سوچ ہے اس کو اپنے شعروں کے ذریعے، اس کو اپنی شاعری کے ذریعے دوسرے لوگوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اقبال کے جو منابع یا اس کے جو مصادر تھے، وہ اگر کوئی اس دور کا شاعر اس پر محنت کرے گا تو اس تک پہنچ سکتا ہے. مثلا جو مولانا روم ہیں یا باقی جو فارسی کے، ہندی کے شعراء ہیں، انگلش کے شعراء ہیں، ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے شعراء کو متنوع ہونا چاہیے، یک فنی نہیں ہونا چاہیے. صرف اور صرف ایک فن کو لے کر، غزل کو یا ربائی کو یا نظم کی ایک صنف کو لے کر وہ اس کی طرف آتے ہیں. تو ان کا ایسا نہیں ہے کہ اقبال سے پہلے لوگوں نے اسلامی شاعری نہیں کی. مولانا شبلی موجود ہیں، ایسے ہی انیس کی شاعری موجود ہے، اور ایسے ہی حالی کی شاعری موجود ہے، مولانا آزاد کی شاعری موجود ہے. لیکن اقبال کو پوری دنیا کے اندر جو پذیرائی ملی ہے وہ اس کے ایک تو اپنے موضوع اور متن کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا فن پر دسترس کی وجہ سے. تو ایک شاعر کو مثلا جو بھی ایک مسلمان ہے وہ تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کا تصور دیا ہے وہ اسی پر عمل پیرا ہو، کہ حسن وقف ہوا کفر، کہ جو شعر کے اندر اچھی بات ہے وہ اچھی ہوگی اور بری بات جو ہے وہ بری ہوگی. تو ایک مسلمان شاعر تو یہی چاہے گا کہ اس کی شاعری کے اندر ایک اچھا پیغام لوگوں کے سامنے آئے. لیکن اگر وہ متنوع نہیں ہے اقبال کی طرح،
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو فن ہے یا اس کا جو پیغام ہے وہ بھی بہت نچلی سطح پر رہ جائے گا۔ جی رفاقت صاحب، آپ جو ہے اپنی نوجوان نسل کو ابھی کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ اقبال کا مطالعہ کیا جائے اور اقبال کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور ان کی پہلے جو ابتدائی شاعری ہے، آسان شاعری جو جس میں فطرت نگاری ہے اور مختلف موضوعات پر ہے، اس کو پڑھا جائے۔ اس کے بعد پھر بتدریج اقبال جن حوالوں تک گیا ہے، جن مصادر تک گیا ہے، قرآن و سنت تک، اور اس کے بعد علماء کے ایک پورے سلسلے اور روایت کے ساتھ، تو میرے خیال میں اس کی طرف جانا چاہیے نوجوان نسل کو۔ جی رفاقت صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ بات ہو رہی تھی، نوجوان جو ہے موجودہ ابھی جو دور چل رہا ہے، اس میں جو ہمارے شاعر بھائی ہیں، وہ ہمارے جو نوجوان نسل ہیں، ان کو کیسے اقبال کی وہ سوچ جو ہے ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہے یوتھ کلب سے ہمارے نوجوان بھائی طاہا جلیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طاہا صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارا موضوع ہے اقبال اور نوجوان، تو آپ جو ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو 9 نومبر کا بھی دن آتا ہے، ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ 9 نومبر کی چھٹی کرتی ہے، کیا اس دن چھٹی کرنے سے ہمارے جو ذہنوں میں اقبال کی جو ایک سوچ، جو ایک فکر تھی، کیا نوجوان نسل اس سے بخوبی واقف ہے، یا بس یہ دن جو ہے بس ایک چھٹی کے طور پہ منایا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ سے ابھی بات کرنے لگا ہوں اقبال کے متعلق، تو میں کوئی ایسی گفتگو نہیں کروں گا جو کہ ایک پری پلانڈ ہو، میں دل کی بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ۔ تو ہم اگر سچی بات بتاؤں آپ کو، تو جو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ صرف ایک 9 نومبر ایک چھٹی کا دن مناتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اقبال کا ویژن کیا تھا، اقبال تھے کون اور ان کی سوچ اور فکر کیا تھی۔ اقبال وہ تھے کہ جنہوں نے ہمیں ایک مقام دیا، ہم اقبال کی نسل ہیں، ہم اقبال کی یوتھ ہیں، لیکن ہم لوگوں کو واقعتاً صرف چھٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں یاد ہوتا کہ اقبال ڈے 9 نومبر کو ہے۔ حالانکہ اگر ہم اقبال کی زندگی پڑھیں اور اس سے ہم سبق حاصل کریں تو ہمیں یہ سمجھ آئے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کی آواز سن کے سلطنتیں کام جاتی تھیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کے چلنے سے زمین ہلتی تھی، ہمارے ایک ایک ہزاروں کے برابر ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری یوتھ کو اندازہ نہیں ہے کہ اقبال کا ویژن اور اقبال کی سوچ و فکر کیا تھی۔ جی 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 سر۔ جی طاہا صاحب، اس میں ایک چیز تو ہے نا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں تو شہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو اس میں علامہ اقبال اپنی نوجوان جو نسل ہے ہماری، اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں اقبال اس ایک خوبصورت شعر میں بتانا چاہتے ہیں کہ اے نوجوانوں، تو شاہین ہے، تم ایک عام انسان نہیں ہو، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ وہ بتا رہے ہیں کہ تو ایک عام پرندہ یا تو ایک عام مخلوق نہیں ہے، بلکہ تو سب سے ٹف اور سب سے رف مخلوق ہے جو کہ ویژن والی ہوتی ہے۔ تو پہاڑوں کی چٹانوں پر تو اونچی سوچ والا ہوتا ہے، اے انسان، اے مسلمان۔ تمہاری سوچ صرف 9 to 5، اپنی جاب، اپنا گھر، اپنا دفتر، اپنا خاندان نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان پوری امت کا سوچتا ہے، ایک مسلمان کا ویژن 100 نہیں بلکہ ہزاروں سال کا ہوتا ہے۔ اور آپ بہت سارے ہمارے علماء بھی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ جیسے اس نے اگلے پل مر جانا ہے، لیکن اس کا ویژن اپنے ایسا بنانا چاہیے کہ اگلے اس نے 1000 سال زندہ رہنا ہے، کہ اللہ نے اگر اس کو زندگی دی تو وہ اسلام کو اچیو کرے، وہ اللہ کی شریعت اس طرح سے نافذ کرے جس طرح نافذ کرنے کا حق تھا۔ تو اقبال ہمیں اس شعر میں خوبصورتی سے بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ عام انسان نہیں ہیں، ہمارا
صرف یہ سوچ ہونا کہ میری روزی روٹی لگ جائے یا میں بس میرا گھر بن جائے اور میں پیسے کما لوں اور اپنی زندگی صحیح طرح گزار جاؤں، یہ سوچ یہ عام پرندوں کی، کبوتروں کی، چڑیوں کبوں کی ہوتی ہے. یہ شاہین کی سوچ نہیں ہوتی. شاہین کیا سوچتا ہے؟ شاہین اونچا سوچتا ہے، بڑا سوچتا ہے، دور تک کا سوچتا ہے. اور اقبال بھی اسی میں ہمارے یوتھ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اے یوتھ، نکلو اپنے ان چھوٹے چھوٹے کھڈوں سے کہ جس میں تم گھس کے بیٹھے ہوئے ہو. آج کل کی یوتھ انفارچونیٹلی، کیونکہ میرا یوتھ کلب سے تعلق ہے، مجھے اندازہ ہے، اس کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہم اگر اپنی یوتھ سے بات کریں اور پوچھیں کہ آپ کا کیا ویژن ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ کس لیے اس دنیا میں بھیجے گئے تھے، ان کا اگلے دن کا، اگلے 5 سال کا، 10 سال کا کیا پلان ہے. حالانکہ اگر ہم اقبال کی سوچ و فکر پڑھیں، ایون اقبال جن سے انسپائرڈ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہم سوچ اور فکر پڑھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ اے ویژن. ان کا 1 ایئر ویژن تھا، ان کا 5 ایئر ویژن تھا، ان کا لائف لانگ ویژن تھا. مدینہ میں تھے تو ان کا 1 ایئر ویژن تھا، یا اللہ مکہ، یا اللہ مکہ، یا اللہ مکہ. 1 ایئر میں ویژن مکہ اچیو کرنا ہے، اسے کانکر کرنا ہے. 5 ایئر ویژن کے عربک پینسلا میں ہم نے اسلام کو نافذ کرنا ہے. لائف ٹائم ویژن کیا تھا کہ پوری دنیا میں ہر مٹی کے گھر میں، ہر سیمنٹ کے گھر میں، ہر گلی محلے میں اسلام کا نافذ ہو جائے حکم. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے بھی اور اقبال کی زندگی سے بھی ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہے اس کو بہت وسیع اور بہت بلند ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان امت ہے. جی طاہر صاحب، جیسا کہ آپ یوتھ کلب جو ہے وہ یوتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیا علامہ اقبال کی جو ایک سوچ ہے، جو ایک فکر ہے، کیا ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو پہنچانے کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ کیا نوجوانوں کو میسج جو ہے وہ اقبال کا دے رہے ہیں؟ اس کے لیے خاص کوئی آپ نے ایونٹس رکھا ہو، یا اس کے لیے آپ نے کوئی ایسی کوئی نئی چیز نوجوانوں کے لیے رکھی ہو جو کہ اقبال کی جو سوچ ہے وہ نوجوانوں تک بالکل آسانی سے اور بالکل ان کی سمجھ میں آ جائے کہ کیا علامہ اقبال نے جو ہمیں سوچ دی تھی وہ کیا سوچ تھی؟ تو آپ نے اس کے لیے کوئی ایونٹس رکھا ہو، یا اس کے لیے آپ کیا کریں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ اس میں کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ اس ٹائم، حالانکہ ہم بلونگ اسلام آباد سے کرتے ہیں، ہم لاہور آئے ہوئے ہیں اور ہمارا ایک ٹور چل رہا ہے جس کا نام ونڈز آف چینج ٹور ہے. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈفرینٹ شہروں میں جاتے ہیں اور اس میں اصل اسلام کا اور اقبال کا ویژن اور مشن لوگوں کو یوتھ تک پہنچاتے ہیں. اینڈ واٹ وی ڈو از وی پریچ دیم ان انگلش لینگویج. ہم ماڈرن وے سے یوزنگ پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز اور ہر چیز ایسے اس اسٹائل سے بات کرتے ہیں کہ یوتھ کو اٹریکٹ کرے. اور ہم اقبال کا اور جو اسلام کا صحیح پیغام ہے، اصل میں اقبال کا جو پیغام ہے وہ اصل اسلام کا پیغام ہے، تو وہ ہم لوگوں کو شیئر کرتے ہیں. اور الحمدللہ ہم نے آج بھی لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں ایونٹ کیا، کل بھی کیا تھا اور آئندہ بھی، اور ہم ڈفرینٹ جگہوں پہ کرتے رہیں گے. اور ہم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے نوجوان نسل، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کتنا بڑا ہیرا اور موتی تمہارے پاس ہے جو کہ اسلام کی شکل میں ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اور اقبال نے بار بار تلقین کی کہ تم اٹھو اے نوجوان نسل. ہمیں جگایا بار بار کہ اے نوجوان نسل، تم لوگ اٹھو اور جاگو اور اصل اپنی میراث کو پہچانو کہ تمہارے پاس ہے کیا. اور یقین جانے اگر ہم اپنی میراث کو پہچان لیں کہ ہمارے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے، تو یقین جانے کہ ہم ایک پل بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھ سکیں اور ہم اس دین کے پیغام کو، اقبال کے مشن کو، ویژن کو دن رات اس کو پروپیگیٹ کرنے میں اور پہنچانے میں لگے رہیں. اور اس کا، اور یقین جانے جو اقبال کا ویژن تھا وہ یہی تھا کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کے دین پہ آ جائیں اور صحیح اسلام پہ آ جائیں تو ہمیں صرف دنیا میں بھی نہیں بلکہ آخرت میں بھی عزت ملے گی. ہمیں دنیا میں ہم صرف سکسیس اچیو نہیں کریں گے بلکہ آخرت میں بھی اچیو کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اس دنیا کا وارث بنائے گا اور ہم لوگ اس دنیا میں جسٹس کو قائم کریں گے، پیس کو، لو کو. ایک وہ جو اس ٹائم عمر بن خطاب کی جسٹس تھی، عمر بن عبدالعزیز کی جسٹس تھی کہ ایک عورت ایک شہر سے ہرا سے نکل کے مکہ میں آتی اور وہ طواف کرتی، عمرہ کرتی اور واپس چلی جاتی، اسے ایک مرد بھی چھونے والا نہیں تھا. سو اصل اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اس دنیا میں انصاف قائم ہو جائے، دین قائم ہو جائے. اور ہم بھی اپنے یوتھ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں. آپ یقین جانیں جب ہم اپنے بھائیوں سے، یوتھ ینگسٹر سے پوچھتے ہیں کہ مجھے آپ یہ بتاؤ آپ کیا کر رہے ہو آج کل، آپ کا ویژن کیا، آپ کا مشن کیا ہے، وہ ہی کہتے ہیں کہ بس ہم پڑھ رہے ہیں آج کل اور اس کے علاوہ بس ٹائم پاس کرتے ہیں. تو بڑا یقین جانے دکھ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقبال کے میسج کو آگے لے کے چلنا تھا اور دنیا میں پھیلانا تھا، لیکن ہم لوگوں نے انفارچونیٹلی اپنا کام سر انجام نہیں دیا. جی طاہر صاحب، آپ جو ہے نوجوان جو نسل ہے، نوجوان نسل کو کیا وصال اردو کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ
کیا میسج دینا چاہیں گے؟ پہلا میسج تو یہ کہ اقبال کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اس کو پورے پاکستان میں اور پورے نوجوانوں جہاں تک پہنچ ہے، اقبال کی سوچ کو جو ہے وہ اس کو پھیلایا جائے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاکستان میں جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک نوجوان جو ہے اس کی کیا ذمہ داری ہونا چاہیے، اس کو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان کا جو ایک ماحول ہے وہ خوشگوار ماحول بن جائے، اور اس کو زیادہ الحمدللہ پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، لیکن اس میں ابھی مزید ضرورت ہے. ہمارے جو نوجوانوں میں تھوڑی سی جو مایوسی ہے، اس کو ظاہری بات ہے ایک نوجوان کی جو پرابلم ہے وہ ایک نوجوان ہی سمجھ سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو پاکستان میں پیار اور امن جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیسے؟ بالکل، ہمیں ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو پہلے اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جب تک وہ اپنے آپ کا اصل مقصد نہیں پہچانیں گے، اپنی زندگی کا، اپنے آپ کی ویلیو نہیں جانیں گے، تب تک وہ چینج نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی تقدیر، حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدلے. تو اگر ہم لوگ صرف بلیم گیم کرتے رہیں گے اور یہی کہتے رہیں گے کہ ہم وہ کیا مسلمان تھے، وہ دور بڑا عجیب تھا جس سے ہم ترقیوں پہ تھے اور آج ہم وہ نہیں رہے، اور بلیم کرتے رہیں گے کسی اور کو، اگر ہم اپنے آپ کی گریبان میں نہیں جھانکیں گے تب تک ہم اپنا کو چینج نہیں کر سکتے. سو فرسٹ the change begin within ourselves. ہم اپنے آپ کو جب تک چینج نہیں کریں گے تب تک ہم اقبال کا ویژن اور مشن اسے آگے نہیں لے جا سکتے. ہاں، جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوگی انشاءاللہ اللہ بھی معاف کرے گا، اور ابھی ہم اور غلطیاں کوتاہیاں نہ کریں، اپنے ویژن کو پہچانیں، اقبال کے ویژن کو پڑھیں. جب تک ہمیں اقبال کی ٹرو امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اقبال کی لائف کو، اقبال کی سیرت کو پڑھیں نا. اور اقبال نے ہمیں ساری زندگی اپنی لگا دی کہ ہم نوجوان نسل کو اٹھائیں اور بتائیں، اور انشاءاللہ ان کا رتبہ اللہ کے ہاں بہت وسیع ہے، بہت اونچا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کے اعمال کو قبول فرمائے. لیکن ہم لوگوں نے ان کا حق ادا نہیں کیا، اور ہم لوگوں نے ان کا حق بھی ادا نہیں کیا اور اللہ کا حق ادا بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، انسانوں نے، اللہ نے اللہ کا حق ادا ہی نہیں کیا. سو میں یوتھ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے تو اپنے آپ کو چینج کریں، کیونکہ the change begin within ourselves. جب تک ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے سوسائٹی، ملک، پورا دنیا چینج نہیں ہوگی. سو اپنے آپ کو اسٹارٹ فرام یور سیلف، اور اپنے آپ کو چینج کس طرح کرنا ہے کہ ہم لوگ اقبال کی لائف پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پڑھیں، اور اسلام کو صحیح پہچاننے کہ اسلام ہمیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، every aspect of Islam is designed to make us successful. آج کل ریسرچز کی جا رہی ہیں کہ ٹاپ جو ورلڈ کے انٹرپرینیورز ہیں اور بزنس مین ہیں ان کی کیا کیا کوالٹیز ہیں، اور ریسرچز میں شو کیا جا رہا ہے کہ وہ صبح کے ٹائم ارلی مارننگ میں اٹھتے تھے 4 to 6 o'clock. اور ہم اگر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑا اسلاف کو دیکھیں اور اقبال کی زندگی بھی دیکھیں، they were early risers. اور ایک اور ریسرچ میں نے پڑھی کچھ دن پہلے، وہ عجیب تھی، اس میں انہوں نے 500 انٹرپرینورز کا، سکسیسفل لوگوں کا انٹرویو کیا جو دنیاوی طور پر سکسیسفل ہیں، اور انہوں نے یہ انٹرویو میں پوچھا ان سے کہ آپ پہلی کون سی ایسی عادت ہے، ہیبٹ ہے جس کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں صبح اٹھنے سے پہلے، جیسے ہی آپ پہلے اپنی آنکھ کھولتے ہیں. تو ان سب کا یونینیمس ریزلٹ ملا. انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو جو چیزیں ہیں، بلیسنگز ہیں، دیٹ آئی ہیو اے روم، آئی ہیو مائی فیملی، آئی ہیو مائی بلینکٹ، آئی ہیو مائی ایوری تھنگ. اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں اور اسی طرح سے اقبال کی لائف کو دیکھیں تو سب سے پہلے ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جیسے ہم آنکھیں کھولتے ہیں ہم بولتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ تیرا بہت شکر ہے جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد. سو ہمارا اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ تم اسلام پہ عمل کرو اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں 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 نہیں، ہمارا اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. اور یہی جو چیز ہے وہ ہماری یوتھ کو ریلائز کرنی چاہیے کہ اقبال کی لائف کو پڑھیں، ان کے ویژن اور مشن کو پڑھیں، اور ان کے ویژن اور مشن کو اپنا ویژن مشن بنائیں. اور اس دنیا میں اگر اس کے اقبال کی تعلیمات پہ اگر وہ عمل کریں گے تو یقین جانیں اس دنیا، یہ پوری دنیا جو ہے نا انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے ہاتھوں انشاءاللہ ہم رول بھی کریں گے، اور ہم لوگوں کو انشاءاللہ ایسی ٹیکنالوجی، ایسا پیس، ایسی جسٹس ہم اس دنیا میں نافذ کریں گے کہ کسی نے بھی نہیں دیکھی ہوگی.
جی بالکل اسی طرح اسلام کا جو میسج ہے وہ پیس اور جسٹس ہے. جی بالکل انشاءاللہ. طہا جلیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اچھا مولانا خضر صاحب یہاں پر انہوں نے طہا صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ اسلام جو ہے اس نے اس کے اوپر آپ عمل کرتے ہوئے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم مختلف فرقوں میں مختلف گروہوں میں ان چیزوں کے اوپر بٹے ہوئے ہیں. جیسا کہ اقبال نے بھی کہا تھا نا, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو. بالکل یہ بڑا ایک بنیادی پیغام ہے جو اقبال نے اپنی شاعری کے اندر دیا ہے. اقبال کے نزدیک اگر ہماری کوئی پہچان ہے تو وہ صرف اسلام ہے, صرف مسلمان ہے. اس شعر کے اندر بھی اس سے ہٹ کے بھی اقبال کے بہت سارے اشعار ہیں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں بتانے خون و رنگ کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. مطلب سارے مسلمان ہمیں ایک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے یہ سرحدیں ہماری مجبوریاں اگر بن گئی ہیں, مطلب یہ ہمارا ایک جغرافیائی مجبوری ہے, لیکن مسلمان جو ہے وہ اقبال کہتا ہے نا اخوت اس کو کہتے ہیں, چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے, اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسمانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر. تو اس اقبال کا جو پیغام ہے وہ آفاقی پیغام ہے. وہ مسلمانوں کو بطور افغانی مسلمان, سعودی مسلمان یا ہندی مسلمان یا پاکستانی مسلمان کے نہیں دیکھتا, بلکہ وہ مسلمان کو بطور مسلمان کے دیکھتا ہے. اور اقبال یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان متحد ہو جائیں اور متحد ہو کے جو ان کا اصلی اور ازلی دشمن ہے اس کے خلاف جد و جہد کریں. ایک بڑی اہم بات ہے, اقبال نے ایک اور بڑا اہم پیغام دیا ہے. آج ہم یہ چاہتے ہیں, ہم یہ تو بڑی بات کرتے ہیں کہ جی امت مسلمہ کو بڑے سارے چیلنجز درپیش ہیں اور مغرب جو ہے وہ ہم سے بہت سارا آگے ہو گیا اور مسلمان جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے اور مسلمان جو ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر رہے. تو اقبال نے اس حوالے سے بڑا ایک اہم پیغام دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے, لیکن اقبال ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. یعنی آپ نے دوسروں کا مقابلہ کرنا ہے تو سوچ آپ کی اپنی ہونی چاہیے, آپ کا اپنا میدان ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ دوسروں کا مقابلہ کرنے, مطلب آپ چاہیں کہ میں دوسروں کا مقابلہ کروں لیکن آپ اسلام کی مبادیات سے ہی, جو اسلام کے مسلمات ہیں ان سے ہی آپ پیچھے ہٹ جائیں, یا آپ شعوری لاشعوری طور پہ بات تو آپ اسلام کی کر رہے ہیں لیکن شعوری لاشعوری طور پہ آپ کافر کے اعلیٰ کار بن جائیں یا دشمن کے اعلیٰ کار بن جائیں. تو اقبال ہمیں یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ, نہ کہ کسی کا اعلیٰ کار بنتے ہوئے, اسلام کی سربلندی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. علامہ اقبال نے اتحاد اور اتفاق پر کتنا زور دیا تھا؟ علامہ اقبال یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو اور بتانے یہ دیکھیں نا, یہ ایک سوچ ہمارا نوجوان جو ہے, پاکستانی نوجوان میں ٹیلنٹ کی جو ہے وہ بے انتہا ٹیلنٹ ہے, لیکن اصل میں وجہ کیا ہے کہ ایک سمپل سا وے ہے. اب ان کو ہمارے نوجوانوں کو ہمارے اندر دڑا بندی کیسے بنتی ہے؟ صوبوں کی بنیاد پہ, قوموں کی بنیاد پہ, قبیلوں کی بنیاد پہ, مذاہب کی بنیاد پہ, مسالک کی بنیاد پہ. اقبال نے ان ساری چیزوں کی نفی کی ہے. اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم صرف مسلمان ہیں. ہماری بالکل وہی پیغام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دیا ہے نا, جو وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یہ جو آپ کی جو ذاتیں ہیں یا قومیتیں ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, یہ ایک بطور پہچان کے رکھی گئی ہیں, لیکن اصل میں مسلمان جو ہیں وہ سارے ایک کے ایک ہی ہیں. اور آپ دیکھیں اقبال کی شاعری میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اقبال کسی خاص خطۂ زمین جو ہے اس کا وہ اپنے آپ کو نمائندہ کہلاتا ہو, یا کسی خاص مذہب کا نمائندہ کہلاتا ہو, یا کسی خاص مسلک کا. اقبال کا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے. اقبال کا مسلک کیا ہے؟ اسلام ہے. اقبال خود کو پاکستانی, ہندوستانی, پاکستان ویسے اس وقت تھا ہی نہیں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, مطلب اس وقت اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فلانا ہوں یا میری فلانی نیشنلٹی ہے. اقبال نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہے وہ میرا ملک ہے, وہ میرا خطہ ہے. تو ہماری جو نوجوان نسل ہے, جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی سوال کیا
کہ 9 نومبر کا دن آتا ہے، جی جی ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کو ابھی آ رہا ہے. دیکھیں یہ اقبال کی ایک سوچ ہے، اقبال آئے انہوں نے اپنا ان کے حصے کا جو کام تھا انہوں نے کیا. جی جی اب ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے حصے کا کیا کام ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں اقبال نوجوانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اصل میں دیکھیں اسلام کے اصول قواعد جو ہیں وہ سارے ایک ہی رہتے ہیں، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ اسلام کو جو چیلنج درپیش ہوتے ہیں یا اس میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے حل کے لیے اقبال چاہتے تھے کہ مسلمان نوجوان اٹھیں. تو اس کے لیے انہوں نے مختلف طریقے استعمال کیے ہیں. کہیں مسلمانوں کی تعریف کی ہے، کہیں نوجوانوں کو ابھارا ہے، کہیں ان کو ملامت کیا ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں. پھر کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے اپنی آغوش محبت میں کہ کچل ڈالا تھا جس نے اپنے پاؤں میں تاج سر دارا. تو اقبال یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان نوجوان کے اندر بیداری پیدا ہو، اور یہ جو دنیا کی ملذات اور ملہیات اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو انسان کو غافل کرنے والی ہیں ان سے نوجوان چھوٹ جائے. آپ دیکھیں آج کل ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، ٹی وی ڈش جیسا کہ ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ دورانیہ مختصر سا رہ گیا، تو آپ ہماری نوجوان نسل کو وصال اردو کے پلیٹ فارم سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گا جو اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو اقبال کا یہی پیغام ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ، کتاب کے بارے میں بھی اقبال کہتا ہے نا کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کی زندگیاں ہمیں پڑھنی چاہیے. تاریخ جو ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہمارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ہمارے جو شاعر ہیں، ہمارے جو محسن ہیں، مفکرین ہیں، ان کی سیرت ہمیں پڑھنی چاہیے. اور جس طرح انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا ہے، مسلمانوں کے لیے کام کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنا جو تعلق ہے ان کے ساتھ مضبوط کرنا چاہیے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو قومی ورثہ ہے یا جو دینی اور ملی ورثہ ہم اس سے کٹ کے رہ گئے. یہ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور اس طرح یہ ڈش، کیبل انٹینا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں انہوں نے سب سے بڑا نقصان یہ کیا ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے پیچھے رہ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں. اب دیکھیں ہم یہ جو اقبال کا پیغام اور اس طرح کی ساری چیزیں ہیں، آپ ذرا نوجوانوں کو دیکھ لیں کہ بہت سارے تو میرے جیسے ایسے ہو گئے جن کو پتہ ہی نہیں ہوگا بھی 9 نومبر کو بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی اقبال ڈے بھی ہوتا ہے. ان کو پتہ ہوگا جن کو چھٹی ہوتی ہے، اور پھر جن کو چھٹی بھی ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا ان کو نہیں پتا ہوگا کہ اقبال کیا ہوتے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے قومی شاعر تھے، کوئی بہت بڑی شخصیت تھی، کوئی 1-2 اشعار میری طرح ان کو یاد ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ جو پیغام ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے، جو ہمارے اسلاف سے ملتا ہے، ہمارے مفکرین سے ملتا ہے، جو ہمارے فلسفی ہیں ان سے ملتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش جی بالکل کوشش کرنی چاہیے. مولانا خضر ریاض صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب جان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور رفاقت رائی صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، اور طلحہ جلیل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. عقابی روح جب پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں. پاکستانی نوجوان جو ہیں ان میں حوصلہ موجود ہے، لیکن انہیں تربیت اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. تعبیر پاکستان کے لیے نوجوانوں کو قلم اور کتاب سے رشتہ استوار کرنا ہوگا. علمی جو صلاحیتیں ہیں جن کو پوری دنیا جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اس کو فروغ دیتے ہوئے غفلت اور جو ایک لاپرواہی ہے اس کے رویے کو ترک کرنا ہوگا. یقیناً ہم اس معاشرے کی تعمیر کر سکیں گے، اپنے پاکستان کو بہتر سے بہتر بنا سکیں گے، کیونکہ پاکستان ہی ہماری منزل ہے. اس منزل تک رسائی ممکن ہے. ہم پاکستان کو پوری دنیا کے نقشے پہ ایک پرامن اور ایک دنیا کا بہترین ملک ثابت کر سکتے ہیں. علامہ اقبال کا جو ایک خواب یعنی سرزمین پاکستان، فضاؤں میں عدل، انصاف، یہاں کے بہار کے احساس کو ہم جو ہے احسن طریقے سے پیش کر سکتے ہیں. اور یہی فکر اقبال ہے کہ پاکستان کو
پوری دنیا میں پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس بنیاد کو پوری دنیا تک پہنچاؤ. اسلام جو ہے، اسلام کو پوری دنیا تک پہنچاؤ. اقبال کی یہی فکر ہے کہ اسلام ایک جو ہے پیار اور محبت کا اور انصاف کا دین ہے، اور اس کو پوری دنیا تک پہنچانا یہ ہم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نوجوان ہی اس ملک کا مستقبل ہیں. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی جو قیمتی آراء ہے وہ ہم تک ضرور پہنچائیں. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.